ابھی آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں جناب قاضی مطیع اللہ سیدی صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له لا شریک له ولا وزیر له ولا مشیر له لا مثل له ولا مثال له لا ازلی ابدی احدی صمدی فردی فریدی دیمومی لا اول له ولا آخر له لا ظاہر له ولا باطن له ثم نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا سید ساداتنا سید عباداتنا شفیعنا کریمنا محبوبنا محبوب ربنا طبیبنا طبیب قلوبنا طبیب عیوبنا طبیب اجسادنا طبیب ارواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي يرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله مولانا العظيم۔ صدق دل کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں سبھی حضرات۔ اللہم بارک غالباً 3 یا 2 سال کے وقفہ سے جامعہ حنفیہ فرید قصر چکوال میں آج یکم محرم الحرام 1442 ہجری جمعۃ المبارک کی اس نشست میں آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آپ حضرات کثیر تعداد میں تشریف لے آئے، اللہ رب العزت ہم سب کا مل بیٹھنا محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کافی وقت پہلے، کئی مہینے پہلے حضرت قاری عبدالمالک صاحب انہوں نے آج کی تاریخ کے لیے پابند کیا تھا، اللہ نے چاہا وعدہ نبھا دیا۔ آپ حضرات کا آنا بھی، میرا حاضر ہونا بھی، عزیزم حافظ مصعب حسین فاروقی کا آپ کو کلام سنانا بھی اللہ قبول فرمائے۔ یکم محرم الحرام ہے۔ محرم ایک پس منظر رکھتا ہے اپنا، آپ خطبہ سے سنتے رہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محرم کی ایک خاص حیثیت رہی ہے۔ حضرت آدم کی پیدائش محرم میں، آپ کے سر پر خلافت کا تاج محرم میں، ملائکہ سے آپ کو سجدہ کرایا گیا محرم میں، حضرت نوح کی کشتی جبل جودی پہ ٹھہری محرم میں، حضرت ابراہیم آگ کے چیخے سے باہر تشریف لائے محرم میں، نمرود تباہ ہوا محرم میں، حضرت موسیٰ کی قوم کنارے لگی محرم میں، فرعون غرق ہوا محرم میں، حضرت ایوب کو اللہ نے صحت عطا فرمائی محرم میں، حضرت یوسف اور یعقوب علیہ السلام جدائی کے بعد بغلگیر ہوئے محرم میں، حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے محرم میں، پیارے آقا کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا محرم میں،
प्यारे आका का निकाह हजरत जवेरिया से हुआ। मुहर्रम में उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा का इंतकाल हुआ। मुहर्रम में हजरत अबू बकर ने मुनकरीन ज़कात से जिहाद का ऐलान किया। मुहर्रम में हजरत उमर जामे शहादत नोश फरमाते हैं। मुहर्रम में अल्लाह ने ज़कात के अहकाम नाजिल फरमाए। मुहर्रम में शराब की हुर्मत के अहकाम नाजिल हुए। मुहर्रम में हजरत हसन के बेटे का निकाह हुसैन की बेटी से हुआ। बोलो जरा मेरे साथ। ये मैं इसलिए कह रहा हूं ना ताकि जो निकाह को समझते हैं कि मुहर्रम में नहीं करना, उन्हें पता चले हजरत हसन के बेटे का निकाह हुसैन की बेटी से हुआ। मुहर्रम में हजरत अली का निकाह फातिमा से हुआ। बोलो बोलो बोलो। मुहर्रम में हजरत हुसैन जामे शहादत नोश फरमाते हैं। मुहर्रम का एक पसे मंजर है। मुहर्रम में भी हमारे भाई आप हजरात अभी 10 मुहर्रम को आप रोजा रखेंगे। मेरे तमहीद के 5 मिनट बड़े तवज्जो से सुनिएगा। आप रोजा रखेंगे, क्यों? सवाब मिलेगा। पिछला महीना जिलहज का गुजरा, आपने उसमें भी रोजा रखा, क्यों? बोलिए बोलिए मेरे साथ बोलिए। ज्यादा मेरे सामने बच्चे हैं, अब मैं बड़े बड़े पीछे छुप छुप के बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे बहरहाल दिखाई दे रहे हैं। मेरी बातें बड़ी तवज्जो से सुनिए। और जुमा का वक्त वैसे भी बड़ा मुख्तसर है। ये क्यों के सवाब मिलेगा? आपने जानवर ज़िबा किए जिलहज में, क्यों? सवाब मिलेगा। आप हज पे जाते हैं, क्यों? सवाब। उमरा क्यों? सवाब। नवाफिल क्यों? सवाब। सदकात क्यों? सवाब। रोजा क्यों? थक गए हो? अभी जितना सवाब मैंने गिनवाया ही नहीं। दाढ़ी क्यों? सवाब। पगड़ी क्यों? सवाब। सवाब। ये नेकी क्यों? सवाब। ज़कात क्यों? सवाब। हर एक को सवाब नहीं मिलता। मैं आगाज कर रहा हूं गुफ्तगू का ताकि मैं मौजू के मुताबिक गुफ्तगू आप तक पहुंचा सकूं। हर एक के दामन में सवाब नहीं मिलता, नहीं आता हर एक को सवाब। सवाब के लिए जिसने सवाब रखा है उसने कुछ शर्तें बता दी हैं। उसने कुछ शर्त बता दी है कि ये शर्त है सवाब हासिल करने की। ये जितना सवाब है रोजे का, नमाज का, हज का, तो जो मेरी जानिब रहे, वक्त बहुत थोड़ा है, जलसा नहीं है, जुमे की नशिस्त है, हमने जुमा भी पढ़ना है। भरपूर मेरी जानिब तवज्जो रहे ताकि मैं लफ्जों का इयादा ना करूं। ये जितना भी सवाब है, रोजे का सवाब, हज का सवाब, उम्रे का सवाब, कुर्बानी का सवाब, ज़कात का सवाब, सदकात का सवाब, दाढ़ी का सवाब, पगड़ी का सवाब, नवाफिल का सवाब, ये हर एक को नहीं। जुमला बड़ा आम सा है और आप सुनते रहते हैं। आपने अब भी सुन के कहना है कौन सी इतनी बड़ी बात कर दी, लेकिन है बड़ी बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। ये हर एक को सवाब नहीं मिलता। इस सवाब के लिए अल्लाह ने शर्त लगाई है, उसे मिलेगा जो मोमिन होगा। किसे मिलेगा? आप कहेंगे ये तो कोई ऐसी बात नहीं, हम सारे मोमिन हैं। ये ऐसी क्या बात है? हम सभी मोमिन हैं। मोमिन कहते हैं ईमान वाले को, और ईमान कब निकलता है पता नहीं चलता। बुजुर्गों बड़ी तवज्जो रखिएगा तालिब इल्म की जानिब। कब निकल जाता है पता नहीं चलता। कब रब की तौहीद से हल्का सा फिरा ईमान निकल गया। तवज्जो रखना मेरी जानिब। कब खत्मे नबूवत के अकीदे से हल्की सी लचक ली, ईमान रुखसत हो गया। कब रिसालत को पसे पुष्ट रखा, हुजूर की सुन्नतों को पीछे रखा, अपनी मंशा को मुकद्दम रखा, ईमान रुखसत हो गया। कब सहाबा पे तनकीद की, ईमान रुखसत हो गया। दुहाई देता रहे मोमिन की, नहीं है मोमिन रब के कागजों में। कब अहले बैत की गुस्ताखी की, ईमान रुखसत हो गया। कब सहाबा पे तनकीद की, ईमान रुखसत हो गया। कब अबू बकर पे तबर्रा किया,
سنی بولے ایمان رخصت ہو گیا. کب عمر پہ انگلی اٹھائی ایمان رخصت ہو گیا. کب عثمان کو گالی دی ایمان رخصت ہو گیا. کب علی کو برا بلا کہا ایمان رخصت ہو گیا. کب حسین کو باغی کہا ایمان رخصت ہو گیا. اب جب رخصت ہو گیا ایمان تو اب تیری داڑھی کسی کام کی نہیں, اب یہ کسی کام کی نہیں, اب تیری پگڑی کسی کام کی نہیں, اب نماز کسی کام کی نہیں, اب روزہ کسی کام کا نہیں, اب حج کسی کام کا نہیں, اب زکوٰۃ کسی کام کی نہیں, اب صدقات کسی کام کی نہیں, اب قربانی تیری صرف کسی کام کی نہیں. اگر ایسا بے ایمان کسی اور کی قربانی میں شامل ہو گیا اس کی قربانی کا بیڑا بھی غرق کر دے گا. کون؟ میں نے عرض کیا تھا میری تمہید پہ تھوڑا سا زور دینا ہوگا, بات تب آپ کو سمجھ آئے گا. کون؟ جو رب کی توحید پہ ہلکی سی لچک لے, زیادہ نہیں, ہلکی سی لچک لے, ہلکی سی لچک لے. کون؟ جو ختم نبوت پہ ہلکی سی لچک لے. کون؟ کون جو شان رسالت پہ ہلکی سی لچک لے. کون جو صحابہ اکرام پہ تبرہ کرے. کون جو اہل بیت کو برا بلا کہے اس کا ایمان رخصت. اللہ یہ اتنی نازک چیز ہے ایمان. اللہ یہ جو اتنی نازک چیز ہے ہمیں بتا تو صحیح نا یہ لے کہاں سے. اللہ یہ لے کہاں سے, مولانا عبد المالک صاحب یہ لے کہاں سے لیں. بچہ آئے پڑھنے کے لیے پروفیسر صاحب کے پاس کلاس میں پڑھنے آیا ہوں, اسباق کی تیاری کیسے کرنی ہے پروفیسر صاحب کہتے ہیں میں بتاتا ہوں, اور پھر پروفیسر صاحب اسے بتاتے ہیں اسباق یوں تیار کرنا ہے, سلیبس یوں تیار کرنا ہے. ٹیچر بتاتا ہے کہ یہ اسباق یوں تیار کرنے, ایک دن بتایا, اگلے دن بتایا, اگلے مہینے بتایا. اتنا بڑا مجمع اور میرے ساتھ 5 بندے بھی میرے مزاج کے نہ ہوں, جوراں والا والو تو بڑا دکھ ہوتا ہے. توجہ ہے فرید قصر والو, توجہ منوال والے ماشاءاللہ توجہ. یہ کیسے ہو گیا توجہ رکھنا میری جانب توجہ. ایک دن پڑھایا پروفیسر صاحب نے, اگلے دن پڑھایا, ارے اگلے مہینے کیا اگلے سال پھر پڑھایا, پھر سلیبس آیا, پھر وہ پڑھایا. پروفیسر صاحب اب بتائیں کیسے تیار کرنا ہے, پھر پڑھایا. اب کیسے تیار کرنا ہے, یہ والا بھی پڑھایا, یہ سبجیکٹ بھی پڑھایا, یہ مضمون بھی پڑھایا. پڑھاتے رہے. ہوتا ایسا نہیں, لیکن کیا عجب ہو جو ایک دن پروفیسر صاحب ایک صاحب کو کھڑا کر کے کہیں میں جا رہا ہوں, اب جس نے بھی پڑھنا ہے نا ایسے بن جانا جیسے یہ بنا ہوا. میں جا رہا ہوں. نہیں سمجھ آئی میری بات, نہیں سمجھ. اللہ میری بات سمجھ آئی. میں جا رہا ہوں, یہ میں نے نمونہ بنا دیا. اب جس نے پڑھنا ہے ایسا پڑھنا ہے. پڑھنے والے بولن میرے, جس نے پڑھنا ہے یہ سلیبس جو آیا ہے ہیڈ آفس سے, یہ سلیبس جس نے پڑھنا ہے کامیاب ہوگا جو اس پیسہ پڑھے گا جیسا اس نے پڑھا ہے. اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ارے مومن کا نعرہ لگانے والوں, مومن کی دعائیاں دینے والوں, مومن کا پرچار کرنے والوں, اسلام کی دعائی دینے والوں, میں اسلام کو قبول کروں گا, میں ایمان کو قبول کروں گا جو میرے محمد کے یاروں نے بنایا. کسوٹی بنا دی, معیار بنا دیا. صحابہ انگلی نہ اٹھانا یہ ممکن نہیں, برف ہو ٹھنڈی نہ ہو.
یہ ممکن نہیں برف ہو ٹھنڈی نہ ہو، یہ ممکن نہیں آگ ہو گرم. میں جملہ سنا کے اٹھ جاؤں گا اگر میرے ساتھ نہیں چلو گے. یہ ممکن نہیں آگ ہو گرم نہ ہو، ممکن نہیں برف ہو ٹھنڈی نہ ہو، ممکن نہیں سورج ہو دن نہ ہو، ممکن نہیں صحابی ہو مومن نہ ہو. میری تمہید سمجھ آئی ہے؟ بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ. ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ. ہائے ہائے صحابہ، صحابہ یہ ممکن ہی نہیں کہ صحابی ہو اور ایمان. اللہ جو فرما رہے ہیں وَزَيَّنَ فِي قُلُوبِكُمْ، ان کے دلوں کو میں نے سجایا ہے. اب جب اللہ سجائے، کون سجائے؟ بولو بولو، کون سجائے؟ کون سجائے؟ اللہ سجائے. اور عمر بڑی ٹھنڈی ہوا میں بیٹھے ہو چھت والے ہو. مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا. سنی بولے مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا. اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا. سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا. بڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا، روئے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا. عمر عین میم را. مجھ ذوق والے سے پوچھ تو عرض کروں، عین علی کی ہے، میم محمد کی ہے، رے رب والی ہے. رب نے چنا. اصلی بولے اصلی بولے اصلی. سب سے پہلے رب نے چنا، پھر محمد نے چنا، پھر علی نے چنا اپنی بیٹی کے لیے. جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تاباں کا حالا نہ جائے گا خدا سے. اسی لیے نبی نے مانگا عمر، کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا. اگر توجہ ہو تو میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ جو پیچھے بڑی ٹھنڈی پنکھے کی ہوا کے نیچے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، سب کی توجہ ہے جی؟ سب کی ہے توجہ؟ ابھی پچھلے مہینے ذی الحج میں آپ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے تذکرے سنے. جب حضرت ابراہیم نے بٹھایا تھا حضرت حاجرہ کو بواد غیر ذی زرع، جنگل میں بٹھا دیا تھا رب کے حکم پر. جب پیچھے مڑے چلنے لگے، اما حاجرہ نے یوں پلہ پکڑا. بتائیے تو صحیح کیا قصور ہوا ہے مجھ سے، بتائیے تو صحیح کیا غلطی ہوئی ہے، کیا قصور ہوا ہے؟ مجھے غلطی تو بتا دیں، میں اس کی معافی مانگ لوں گی. کیوں مجھے بٹھا کے؟ اور معصوم بچہ ہے، مجھ پہ ترس نہیں آ رہا تو بس بچے کو دیکھ لیں. اس یہاں پہ نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی چرند ہے، نہ کوئی پرند ہے، نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی کھانے کی چیز ہے، یہاں چھوڑ کے جا رہے. آپ تو ایسے نہیں، آپ تو بڑے نرم ہیں، بڑے شفیق ہیں، رقیق القلب ہیں، اللہ کے خلیل ہیں. آپ تو اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے جب تک مہمان نہیں آتا، اور آپ ہمیں یہاں کھانا نہیں کچھ وہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں. حضرت ابراہیم کو اللہ نے منع کیا تھا کہ بات بھی نہیں کرنی. کتنا سخت امتحان، بات کرنے کی بھی اجازت نہیں. واپس جا رہے ہیں. حضرت حاجرہ نے پلہ پکڑ لیا. حضرت حاجرہ پوچھتی ہیں پھر صرف اتنا بتا دیں
अपनी मर्जी से छोड़ के जा रहे हैं या उसकी मर्जी से? अपनी मर्जी से या उसकी? अब अल्लाह की तरफ से ये था कि इशारा कर दें, तो हजरत इब्राहिम ने यूं उंगली उठाई कि उसकी मर्जी से, इधर उंगली उठाई, उधर हजरत हाजरा ने पल्ला छोड़ दिया और कहा फिर जाइए। हाय हाय, ईमान देखो लोगो, ईमान देखो। फरमाया फिर जाइए। वो अल्लाह जिसने 87 साल की उम्र में आपको बेटा दिया, वो हमें जाया नहीं करेगा। जाइए। मैं सुनाना यह चाहता था, तवज्जो। हजरत इस्माइल बैठे हैं, पानी नहीं मिल रहा। अम्मा हाजरा कभी सफा पर हैं, कभी मरवा पे दौड़ते हैं, कभी सफा पे हैं, कभी मरवा पे हैं, सफा पे हैं, मरवा पे हैं। हजरत इस्माइल शीरखार बच्चा, प्यास ज्यादा लगी, बिलबिलाया, रोया, यूं एड़ियां रगड़ी, एड़ियां जो रगड़ी तो पानी निकला। बोल बोल बोल, अजमत सहाबा सुनाने चला हूं, बोल। पानी निकला, पानी निकला। अम्मा हाजरा ने दूर से आवाज दी, जमजम। हालांकि ये अरबी जबान का लफ्ज नहीं, अबरानी जबान का लफ्ज है। अरबी में रुकने को किफ कहते हैं, लेकिन जबान से निकल गया जमजम। अल्लाह ने वही नाम उस पानी के लिए मुंतखब फरमा दिया, जमजम मशहूर हो गया। हजरत हाजरा की जबान से निकला जमजम, आके बन्नी बनाने लग गई। वो जमजम है क्या? आज आप गए उम्रा के लिए, आप वहां से पानी लाए, पानी रख दिया, पड़ा रहा। मैं जुमला सुना दूंगा, मुझे दुख होगा अगर जो जिसने यूं सिर्फ कर दिया और बड़े मजे से बैठा रहा। मैं दिल की धड़कन आपके सामने रख रहा हूं, तवज्जो। जमजम आप लेके आ गए, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद आपको मिलने के लिए दोस्त आए, आपने जमजम पेश किया। क्या है जमजम? हाजी साहब, आप तो 10 साल पहले गए थे हज के लिए, उस वक्त का रखा हुआ पानी, इतना पुराना पानी, इतना बासी पानी आज हमें पिला रहे हैं। आप कहते हैं ये जमजम है, रंग नहीं बदलता। फरीद कसरा ले, इतना बोलो, इतना बोलो, कम अज कम फरीद कसर दे हर घर तक ते आवाज जावे। ये रंग नहीं बदलता, जायका नहीं बदलता, खुशबू क्यों नहीं बदलता? पानी रंग बदल दिया करता है, पानी जायका बदल जाया करता है, पानी खुशबू बदल जाया करता है। आप कहते हैं सुन, ये इसलिए नहीं बदलता, इस्माइल के कदमों से लगा है। बोल 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 बोल, इस्माइल के कदमों से लगा है। कौन इस्माइल? नबियों की सफ में आम नबी। चुप कर गए हो यार। नबियों की सफ में, और लगा क्या? मखलूक की सफ में आम मखलूक। पानी आम मखलूक है, आम मखलूक आम नबी के कदमों से लगे। न रंग बदले, न जायका बदले, न खुशबू बदले। बड़ा दुख होएगा चकवाल वाले हो, बड़ा दुख होएगा। मेरे ते इतराज करते रहते हो, मैनू भी इतराज करन दो, दुख होएगा। तवज्जो, आम मखलूक आम नबी के कदमों से लगे। न रंग बदले, खास सदी बीत जाए, न बू बदले, खास सदी बीत जाए, न जायका बदले, खास सदी बीत जाए, तो कहने दे पानी इस्माइल के कदमों से लगे। रंग नहीं बदलता, जायका नहीं बदलता, खुशबू नहीं बदलता। अबू बकर मेरे आका के कदमों से लग गया, उमर मेरे आका के कदमों से लग गया, उस्मान मेरे आका के कदमों से लग गया, अली मेरे आका के कदमों से लग गया, मुआविया मेरे आका के कदमों से लग गया, साद लग गया, शहीद लग गया, अब्दुर्रहमान लग गया। न रंग बदल। हाय हाय हाय। नबी पाक नू सारे सहाबा प्यारे नी, जिन्हें मस्जिद नबी नाम मनारे नी। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, सारी दुनिया का चर्चे तो मां जाना बन जान नबी ने जाना। तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा जिंदाबाद, जिंदाबाद, तेरा
صحیح بات ہے، بابا جہانگیر صاحب بڑی محبت فرماتے ہیں، جہاں بھی میں نے آنا ہو وہاں ماشاءاللہ پہنچ جاتے ہیں، اور ویسے بھی وہ مجھے فون پہ باتیں کرتے رہتے ہیں، دعائیں دیتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت انہیں سلامت رکھے، اللہ آپ کو بھی خوش رکھے، آپ کو بھی سلامت فرمائے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے تو میں تھوڑی سی بات اور آگے لیے چلوں؟ جی بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ عمر، اللہ تواڈی عمر وچ برکتاں پاوے۔ جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تاباں کا حالا نہ جائے گا۔ کون عمر، کون عمر، کون عمر؟ میں نے ایک بڑی خوبصورت بات آپ تک پہنچانی ہے، اللہ کرے میں وہ پہنچا سکوں، لیکن آپ کی خاموشی بتاتی ہے کہ شاید مشکل ہو جائے آج کی نشست میں۔ جی سمجھنے والے کم بیٹھے ہیں، دھکا سٹارٹ زیادہ لوگ ہیں، ناراض تو نہیں ہوئے؟ میں کوئی توہین نہیں کرنا چاہتا آپ کی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، کم از کم میرے ساتھ مسکراتے تو رہیے نا۔ میں یہ تو نہیں کہتا اتنا زور لگاؤ جتنا میں زور لگا رہا ہوں، اتنا تو خیر آپ نہیں لگائیں گے نا، کیونکہ میں نے روٹی آپ سے زیادہ کھانی ہے قاری صاحب سے، آپ نے کم کھانی ہوگی۔ میں نے پچھلے دنوں ایک بات عرض کی، اگلی میری بات کے لیے وہ جو نئے ساتھی ہیں وہ ذرا اس بات کا اعادہ فرما لیں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا تھا، موسیٰ یہ جو علاقے ہیں نا، ان علاقوں کی حکومت میں اپنے پیاروں کو دوں گا۔ حضرت موسیٰ طور پہ گئے، اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ علاقہ، فلاں علاقہ، فلاں علاقہ، یہ اپنے پیاروں کو دوں گا۔ حضرت موسیٰ طور سے واپس آئے، اپنی قوم کو آ کے بتایا، اللہ فرما رہے ہیں میں فلاں فلاں علاقوں کی حکومت اپنے پیاروں کو دوں گا۔ قوم کہتی ہے موسیٰ اللہ کو کہیے وہ جو اپنے پیاروں کو دینی ہے ہمیں دے دے، وہ جو اپنے پیاروں کو دینی ہے ہمیں دے دے۔ حضرت موسیٰ واپس طور پہ پہنچے، اللہ میری قوم کہہ رہی ہے آپ نے جو فرمایا کہ فلاں فلاں علاقوں کی حکومت میں اپنے پیاروں کو دوں گا، تو میری قوم کہتی ہے ہمیں دے دے۔ میں اپنے ذوق میں معنی کرنے چلا ہوں، اللہ فرماتے ہیں موسیٰ انہیں دوں، توجہ، انہیں دوں، انہوں نے اپنا منہ دیکھا ہے، انہیں دوں جن کے لیے منو سلوہ اتارا، تو پھر کہتے ہیں غلام بھی مانگ، لہسن بھی مانگ، پیاز بھی مانگ، مسالے بھی مانگ، انہیں کیوں نہ دوں جن کے پیٹ پہ پتھر بندے ہوں گے، سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں، انہیں دوں جنہیں کہا قوم عمالقہ سے لڑنا ہے تو کہتے ہیں اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قائدون، تو جان تیرا رب جانے، انہیں کیوں نہ دوں جب تبوک پہ جانا تھا کھجوریں پکی ہوئی تھی۔ آج فصل تیار ہو مونگ پھلی کی، پھر کہا جائے جلسہ رکھنا ہے۔ فصل تیار ہو چنے کی، گندم کی، پھر کہا جائے سنی کانفرنس رکھنی ہے۔ اور قاری صاحب کیا ہو گیا تو انہوں کو دانے آن گے تو انہوں کو شاید آن گے نا۔ کھجوریں تیار ہو گئی، پک گئی کھجوریں، وہ کھجوریں جن پر پورے سال کی معیشت اور بدن پہ ڈھنگ کا لباس نہیں، آدھی کھجور کھانے کے لیے مل رہی ہے، آدھی کھجور۔ ایک صحابی کو پیارے آقا نے فرمایا چلنا ہے، صحابہ کہتے ہیں چلیے، پکی ہوئی کھجوریں چھوڑ دی۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ میں انہیں دوں، انہیں کیوں نہ دوں؟ میں نے عرض کیا کہ توجہ سے سنیے گا، وہ حکومت ملی عمر کو، اتنا میٹھا جملہ تھا اس انداز میں سبحان اللہ نہیں آیا۔ وہ حکومت ملی کسے؟ کسے؟ سارے بولو گے جملہ آگے چلوں گا، کسے؟ سارے بولو کسے؟ بیت المقدس پہ کون پہنچا تھا؟ فارس کون پہنچا تھا؟ قبرص کون پہنچا تھا؟ قسطنطنیہ کون پہنچا تھا؟ روم کون پہنچا تھا؟ فلسطین کون پہنچا تھا؟
اسی لیے تو حضرت شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق